السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہمارا جو کورس ہے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر۔ تو آج کے لیکچر میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ دل کیوں ٹوٹتا ہے، عشق مجازی کی حقیقت اور اس کا انجام۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ سورۃ ہے سورۃ الزخرف۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے شیطان اس خالی جگہ کو فوراً بھر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عشق مجازی جنم لیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جب ہمارے دل میں اللہ کے ذکر کی کمی ہو جاتی ہے۔ دل بہت نازک چیز ہے، یہ جلدی مان جاتا ہے اور جلدی ہی بکھر جاتا ہے، جلدی ہی بہک بھی جاتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو خاموشی سے روتا ہے۔ کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں جو باہر سے ہنستی مسکراتی نظر آتی ہیں لیکن رات کو تنہائی میں آنسو بہاتی ہیں۔ کوئی جانتا نہیں کہ دل پر کیا گزر رہی ہے، اور اس سب کے پیچھے اکثر ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دل کا غلط جگہ پہ لگ جانا، دل کسی انسان کی طرف راغب ہو جانا، دل کسی انسان کا محتاج بن جانا، دل کے اندر کسی انسان کی محبت کا آ جانا، دل کسی انسان کی توجہ کا جب طالب بن جائے تو تب ہم بہک جاتے ہیں۔ عشق مجازی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ عشق مجازی دراصل محبت نہیں ہے، یہ ایک عارضی سہارا ہے جو دل کی کمزوری، تنہائی اور جذبات کے لمحے میں انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ محبت اس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں: تعریف، توجہ، باتیں اور وعدے اور خواب۔ یعنی محبت کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ۔ کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ۔ پہلی ہے تعریف، دوسری ہے کسی انسان کی توجہ مرکوز، تیسری باتیں جو پیار محبت کی کی جاتی ہیں، چوتھے نمبر پر وعدہ جو وعدے کی جاتے ہیں، 5ویں نمبر پر خواب، بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں، میں تیرے ساتھ یہ کروں گی، یہ وہ، تمہارے سے ملاقات کریں گے، ہم اکٹھے رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوتی۔ ان سب میں جب تقوی نہیں ہوگا تو انسان کا مقدر ہے کہ وہ بکھر جائے گا۔ اس میں تقوی کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے یہ محبت مضبوط نہیں ہوتی۔ جس محبت کی بنیاد اللہ کا خوف نہ ہو وہ محبت انجام میں رلا دینے والی ہی ہوا کرتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ دل ٹوٹتا کیوں ہے؟ دل کے ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہیں کہ اگر آج ہمیں ان وجوہات کا پتہ ہوگا تو کل کو ہمارا دل ٹوٹ نہیں سکے گا۔ ہم انسان کو مرکز بنا لیتے ہیں اس چیز کا کہ ہماری دل کا مداوا، ہمارے دل کا سکون کون ہے؟ ایک انسان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں خوش رکھے گا، یہی ہماری زندگی کا سہارا بنے گا، لیکن انسان خود محتاج ہے، انسان خود
کسی کا محتاج ہے وہ کسی کا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کسی کا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ انسان تو خود محتاج ہے نا. جب ایک انسان محتاج ہے کسی دوسرے انسان کی مدد تو نہیں نہ کر سکتا. اگر محتاج اس کائنات کے اندر نہیں ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی ہم انسان کو مرکز بنا لیتے ہیں. کس چیز کا مرکز بنا لیتے ہیں؟ کہ ہماری توقعات کے مطابق یہ انسان اترے گا. دوسرے نمبر پر کیا ہوتی ہے؟ توقعات حد سے بڑھ جاتی ہیں. ہماری امیدیں حد سے بڑھ جاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیشہ وقت دے. دوسرے نمبر پر کبھی نہ بدلے، ہمیں سمجھے، ہمیں کبھی نہ چھوڑے. لیکن یہ سب صفات تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے نا. کسی انسان کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی. کہ پہلے نمبر پر کیا میں نے بتائی ہے کہ ہم انسان کو مرکز بنا لیتے ہیں کس چیز کا؟ کہ یہی ہمارے دل کو سکون دے سکتا ہے. حالانکہ وہ تو خود محتاج اس دنیا کے اندر نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. دوسرے نمبر پر کیا کہ ہماری توقعات، ہماری امیدیں انسانوں پر، ہماری امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں. ہماری امیدوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہمیشہ ہمیں وقت دے، یہ بندہ ہمیں ہمیشہ وقت دے، یہ کبھی نہ بدلے، ہمیں ہمیشہ سمجھے، ہماری حالت کو سمجھے، ہماری خاموشی کو سمجھے، ہمیں کبھی نہ چھوڑے. لیکن یہ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. یہ تو سب اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے. پہلی بات بھی سمجھ آئے گی کہ اگر اس دنیا کے اندر محتاج نہیں ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اگر ہماری امیدوں پہ پوری اترنے والی ذات ہے تو وہ بھی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2 چیزیں. اب تیسری بات ہے، یعنی حیا کی حدیں ٹوٹ جاتی ہیں. حیا کی حدیں ٹوٹ جاتی ہیں. تیسرے نمبر پر میں کیا بتا رہی ہوں آپ کو کہ حیا کی حدیں اس میں ٹوٹ جاتی ہیں. یعنی جب حیا کمزور ہو جاتی ہے تو دل بھی ننگا ہو جاتا ہے. دل ننگا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر بے حیائی آ جاتی ہے. پھر چیٹنگ، جو ہم کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے ساتھ میسج سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کالز، ہماری آوازیں، ہماری تصاویریں دل پر زخم لگاتی چلی جاتی. کیوں؟ جب ہم کسی سے کال پہ لمبی باتیں کرتے ہیں تو جب بات لمبی ہوگی اس میں حیا نہیں رہے گا. کیا آ جائے گی؟ بے حیائی والی گندی باتیں آ جائیں گی. تصاویر کے اندر ہماری کیا آ جائے گی؟ ہمیں پہلے ہماری پردے والی تصویر میں دیکھا جائے گا، پھر ہمیں کہا جائے گا دوپٹہ اتار کے تصویر بنا کے دکھاؤ، پھر کہا جائے گا چہرے کے دکھاؤ، پھر کہا جائے گا دوپٹہ اتار کے دکھاؤ اپنے آپ، پھر حتیٰ کہ یہاں تک آ جائے گا کہ کہا جائے گا کہ ویڈیو کال پہ بغیر کپڑے کے آؤ میرے سامنے. یعنی ہمیں کیا پتا چلا؟ پہلے نمبر پر ہماری کیا ہوتی ہے؟ انسان کو ہم مرکز بنا لیتے ہیں. کس کا؟ کہ ہم ایک انسان کے محتاج بن جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہماری توقعات جو ہوتی ہیں، ہماری امیدیں حد سے بڑھ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ انسان کبھی نہ بدلے. تیسرے نمبر پر حیا کی حدیں. جب حیا کی حدیں ٹوٹ جائیں گی، ایک وقت آئے گا کہ ہم خوشی سے اس کے سامنے، اس انسان کے سامنے جائیں گے، لیکن ہم مجبور ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہو کہ ایک آدمی، جو ایک آدمی ہے نا، ایک مرد ہے، وہ ہر مرد یہ چاہے گا کہ جو میری بیوی بنے وہ کون سی ہو؟ بڑی باحیا ہو. وہ کہے گا پردہ کرنے والی ہو، میری بیوی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں. لیکن خود کیا کرے گا وہ انسان؟ لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلق رکھے گا. اگر کسی لڑکی کے ساتھ اس نے دوستانہ گرل فرینڈ اس نے بنائی ہوئی ہے، اس سے محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن اس سے قطعاً شادی نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ اسے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے، استعمال کر کے پھینک دے. آپ کو پتا ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا. ایک لڑکی تھی، اس کالج کے اندر پڑھتی تھی، باپ اسے ڈیلی کا روز کا گاڑی کے اوپر اڈے پہ چھوڑ کے آتا. کیوں چھوڑ کے آتا؟ کہ میری بیٹی میرے ساتھ محفوظ ہے. لیکن ہوا کیا؟ کالج کے اندر جب گئی، ایک لڑکے کی محبت کے اندر پھنس گئی. ایک لڑکے کی محبت کے اندر جب پھنسی، اس نے کہا میرے ساتھ کھانے پہ چلو.
پہلے اس نے کھانے پہ جا کے خود اکٹھی بیٹھ کے تصویر بنائی، پھر ہوٹل کے اندر جس ہوٹل میں انہوں نے رات گزاری اس نے کہا یہ محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ کہ تم میرے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو۔ شادی سے پہلے یہ میاں بیوی والی رشتہ قائم کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ زنا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ زنا کہلاتا ہے۔ اس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، لیکن اس عورت کا اس لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا آج یہ جو محبت کے دعوے کر رہا ہے نا میرے ساتھ، کل کو یہی میری زندگی کا عذاب بن جائے گا۔ اس لڑکے نے کیا کیا؟ اس کی ویڈیو بنا لی، اس ننگی کی ویڈیو بنا لی، اور وقت چلتا گیا اس نے اسے پھر بلایا، اس نے کہا اگر تم نہ آئے اس کی ویڈیو سینڈ کی گئی تو ویڈیو تیرے ماں باپ کو دکھا دو۔ کتنی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں نا کہ وہ اب ڈرے پھر گئے۔ اس نے اس کی ایک ویڈیو اس کے پاس چلی گئی، اس نے کتنی مرتبہ زنا اس کے ساتھ کیا۔ کس ڈر کی وجہ سے؟ یہ ویڈیو میرے ماں باپ کو نہ دکھا۔ تو پیاری عزیزات، ہوا کیا؟ اس کی شادی کے لمحات آتے، اس کی شادی کا وقت قریب آ گیا۔ جب شادی کا وقت قریب آیا اس کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اس لڑکے نے کہا اس لڑکے سے انکار کرو۔ اس نے کہا تم پھر میرے سے شادی کرو نا۔ اس نے کہا میں تم سے قطعاً شادی نہیں کروں، تمہیں استعمال کروں۔ اس نے کہا اس لڑکے کے ساتھ شادی سے انکار کرو، وہ کرنا میں تیرے ماں باپ کو نہیں، سیدھا ڈائریکٹ اس لڑکے کے اور اس لڑکے کے گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا، اور خود میں جا کے نہیں دکھاؤں گا، میں سوشل میڈیا پہ عام کروں گا۔ جب ایک سمجھو ہماری ایک ویڈیو، ہم باحیا لڑکی ہیں، ہماری ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ جائے، کیا ہماری غیرت کا جنازہ نکلے گا کہ نہیں؟ دل کرے گا نا کہ ہم کچھ کھا کے مر جائیں۔ لڑکی نے کیا کیا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں اب بچا۔ وہ اب اگر ماں باپ کو بتاتی تھی پھر بھی وہ مر سکتی، ماں باپ کو بھی نہ بتایا، شادی سے لڑکے کو بتائے بھی نہ، ہر کسی کو بتائے بھی نہ، وہ گھر سے نکل گئی۔ کراچی کے اندر درگاہ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ درگاہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ دربار پہ جا کے بیٹھ گئی کہ اب وہ بے سہارا ہے۔ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا چہرے سے پہچانے جاتے ہیں، یہ پڑھا لکھا ہے۔ اب آپ بھی پہچانی جاؤ گی، آپ نے حجاب کیا ہوا ہے، آپ بڑی محفل کے اندر حجاب کر کے بیٹھیں گی، آپ کو پہچانیں گے یہ بچی حافظہ لگ رہی ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، وہ چہرے سے پہچانی گئی۔ کسی نے پوچھا اے تو پڑھی لکھی لگتی ہے، ہوا کیا تیرے ساتھ؟ اس نے سارا معاملہ سنایا کہ میرا اب کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، کراچی باغ پہ آ گئی، کسی لڑکے کے ساتھ نہیں آئی، اکیلی آئی ہوں، مجھے وہ لڑکا مار دے گا۔ اگر گھر والوں کو بتایا گھر والے مجھے مار دیں گے، دنیا والے مجھے جینے نہیں دیں گے۔ وہ آدمی ترس آیا، اس نے کہا میرے گھر میں میری بیوی بہت بیمار ہے، میری بیوی بہت بیمار ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر کے اندر میرے گھر کی نوکرانی بن کے زندگی بسر کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کی بیوی نے اسے بڑا پسند کیا، اسے اپنی بہنوں کی طرح رکھا۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کی بیوی فوت ہونے لگی، اس نے کہا یہ جوان لڑکی ہے، محلے والے باتیں کریں گے کہ بھئی نوکرانی کو گھر رکھا ہے، شوہر کے ساتھ برے تعلق ہو سکتے ہیں قائم، مطلب لوگوں کی باتیں زبان تو نہیں نہ پکڑی جا سکتی۔ اس نے کہا تم اس سے شادی کر۔ اس لڑکی نے اس آدمی سے شادی کی۔ اللہ رب العالمین سے پہلے اس نے توبہ کی۔ اس لڑکی نے جب اس نے توبہ کی، اس نے اس سے شادی کی، تو اللہ رب العالمین نے اسے گھر تو دے دیا لیکن ہمیشہ کے لیے وہ نادم و شرمسار ہو۔ اب وہ کبھی گھر والوں سے نہیں ملی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بتانے کا مطلب ہے تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ حیا ختم ہو جاتا ہے، حیا کی حدوں کو عبور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چوتھے نمبر پر کیا چیز ہے کہ گناہ کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، گناہ کو محبت کا۔ میں نے ابھی آپ کو جو واقعہ بتایا، لڑکے نے ہوٹل میں جا کے کیا کہا، یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ تم میرے سے ازدواجی تعلق قائم کرو، یہی تو محبت ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، یہ محبت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تم میرے سے تعلق قائم کرو، میرے ساتھ میاں بیوی والا ملاپ کرو، یہ محبت ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن گناہ کبھی
محبت نہیں ہو سکتا، اور محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ ہمیں کیسی محبت کرنی ہے؟ کیسی محبت کرنی ہے؟ ہمیں محبت ایسے کرنی ہے کہ ہم اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، ہماری دوستیوں کے اندر محبت ہو۔ کیا محبت ہو؟ کہ تم میری دوست ہو، فور ایگزامپل آپ میری دوست ہو، میں آپ سے کہوں کہ آج ہم نے ایک پارہ یاد کرنا ہے اور تو نے مجھے سنانا ہے، میں نے آپ کو سنانا ہے۔ اور محبت کیا ہے کہ آج تو نے اتنے نفل پڑھے، میں نے بھی اتنے پڑھے، آج تو نے صدقہ دینا ہے، میں نے بھی صدقہ دینا ہے، آج ہم نے مل کے نیکی کا کام یہ کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت۔ عشق مجازی کے نتائج، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پیاری عزیزات، یہ بات تلخ ہے مگر یہ سچ ہے۔ کون سی بات ہے یہ جو میں بھی بتانے لگی ہوں؟ یعنی دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہوتا ہے؟ کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے ابھی واقعہ بتایا نا، دل بے سکون ہوا نا لڑکی کا، گھر بار چھوڑنا پڑا اسے، دل بے سکون ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن بوجھ لگنے لگتا ہے، آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، خود اعتمادی ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں یار تو نے کیا کیا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر بیٹھے، ماں باپ سے دوری ہو جاتی ہے۔ واقعہ بتایا اس میں لڑکی ماں باپ سے دور ہوئی کہ نہیں؟ ساری زندگی کے لیے دور ہوئی، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ اب دل چاہ رہا ہے کہ ہم حقیقی محبت کو تلاش کریں۔ حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ سے جوڑے، دل کو مضبوط کرے، حیا کی حفاظت کرے، گناہ سے بچائے، سکون دے، بے چینی نہیں۔ اور یہ محبت صرف ایک ہی ذات دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اگر دل ٹوٹ چکا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اب دل میں اگر ہمارا پیدا ہو رہی ہے نا بات، یار میں نے تو ایسے کیا ہے، میرا دل ٹوٹا ہے، تو اب ہم سمجھے کہ اللہ تو میرے سے ناراض ہے۔ نہیں، اللہ ہمیں ہم سے راضی ہونا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ تم مجھے راضی کرو، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کی پکار ہو سکتی ہے کہ واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ ٹوٹے دل کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف واپسی پلٹ آؤ۔ اور آج کے لیکچر میں جو عملی پلان ہم کریں گے، جو کام اب ہم نے کرنا ہے اسٹارٹ، وہ یہ ہوگا کہ دل کا تعلق درست کرنا ہوگا۔ یعنی ہر دن صرف 5 منٹ خاموش بیٹھ کر صرف یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے دل غلط جگہ لگا دیا تھا، مجھے معاف کر۔ دل میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ یہ میں نے دل غلط جگہ پہ لگا لیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ جب ہم یہ بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے ہم اس طرح اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ دوسرے نمبر پر گناہ کے راستے بند کرنے ہوں گے۔ کیا؟ جیسے کہ غلط چیٹنگ جو ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ، غیر ضروری رابطے خاموشی سے ختم کرتے ہیں، ڈرامہ نہیں بلکہ دعا کے ساتھ۔ ہمیں جن سے ہمارے غلط تعلقات ہیں نا، مزید غلط تعلق بڑھائیں نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نہیں ہے حصہ کہ ہمیں جو کہتا جا رہا ہے انسان ہم اس کے پیچھے چلتے جائیں کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، اسے ادھر ختم کر دیں، اللہ پہ سپرد کر دیں ہر معاملے کو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے۔ اگر وہ لڑکی بھی اللہ سے ڈر کے توبہ کر لیتی اور اپنے ماں باپ کو بتا دیتی اور بار بار اس سے زنا کے لیے نہ جاتی تو اللہ اس کے لیے بھی راستے ہموار کر سکتا تھا۔ قرآن سے دوستی کریں گے، یعنی کم از کم ایک صفحہ جو ہے نا روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے، دعا کے اندر کون سی دعا کرنی ہے؟ اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک، کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور جس سے تو محبت کرتا ہے مجھے اس سے محبت عطا کر۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. دل قیمتی چیز ہے, اسے اس ذات کے حوالے کریں جو کبھی بدلتا نہیں ہے, کبھی دھوکہ نہیں دیتا, کبھی نہیں چھوڑتا. وہ ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور غلط محبتوں سے پاک کر دے. ہماری بیٹیوں کی, بہنوں کی اللہ حفاظت فرما اور ہمیں حیا, ایمان اور سکون والی زندگی عطا. کی دعا کرنی ہے دلتے ہاتھ رکھ کے, وحبا من یحبک, ٹھیک ہے, ذکری حبا کا وحبا من یحبک.